شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا تھا تو اس کے بعد بنی اسرائیل کے تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ خدا باری تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف کے لیے چلے گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب کا نزول فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر اعتکاف کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ بنی اسرائیل والوں کو اپنے بھائی ہارون کے حوالے کر گئے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام وہاں 40 روز تک رکے تھے۔ اس وقت سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک جادوگر تھا، وہ طبی طور پر ہی گمراہ کن تھا۔ اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ سامری جادوگر کی ماں نے سامری کو رسوائی کے خوف سے بچپن میں ہی پہاڑوں میں پھینک دیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس بچے کو پہاڑوں میں دودھ پلایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سامری کو حضرت جبرائیل کی پہچان تھی۔ اس جادوگر کا پورا نام موسیٰ سامری تھا۔ یہ سامری حضرت موسیٰ کے ہم نام شخص تھا۔ موسیٰ سامری کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، جبکہ دوسری طرف حضرت موسیٰ کی بات کی جائے تو انہوں نے ایک ظالم فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوئے، جبکہ آپ جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا بچہ موسیٰ سامری ایک کافر بن کر ابھرا۔ اس سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک بچڑے کی پوجا کرنے کی دعوت دی۔ اس کے متعلق عارف نے خوب لکھا ہے کہ یعنی کہ جو کوئی انسان ازل سے ہی بدبخت ہوتا ہے تو وہ نامراد ہی لوٹا ہے۔ ایسے شخص کو پالنے والا بھی اس کو نیکی کی ہدایت دینے سے ناکام ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فرشتے کا پالا ہوا موسیٰ سامری ایک کافر بن گیا اور ایک کافر کا پالا ہوا موسیٰ ایک نبی بن گیا۔ موسیٰ سامری کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ وہ پیدائشی کمینہ تھا کہ اس پر ایک فرشتے کی پرورش کرنے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ موسیٰ سامری کا فرق تھا، موسیٰ سامری کافر تھا اور کافر ہی رہ گیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو ازل سے ہی نبی تھے ان پر فرعون کافر کی صحبت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے تو پیچھے سامری جادوگر نے موقع دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک بچڑے کی پوجا کرنے پر مجبور کر دیا۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے سونا اور چاندی کو پگھلا کر ایک بچڑا بنا ڈالا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی خاک سامری جادوگر کے پاس محفوظ تھی۔ سامری موسیٰ نے وہ مٹی سونے اور چاندی سے بنائے گئے بچڑے کے منہ کو لگائی تو وہ بچڑا بات کرنے لگ گیا۔ پھر سامری نے بہت لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں، حضرت موسیٰ کوہ طور پر رب سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود چل کر ہمارے پاس آ گیا ہے۔ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے ایک جوش و خروش تقریر کی۔ اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ وہاں موجود 12,000 لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ ان 12,000 لوگوں کو چھوڑ کر جس نے بچڑے کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، سب نے بچڑے کو خدا مان لیا تھا۔ چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اور موسیٰ کی قوم اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا بیٹھی ہے۔ جب 40 روز کے گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کتاب لے کر کوہ طور سے واپس آئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بچڑے پر پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ کر اپنے بھائی ہارون کو پیٹنے لگ گئے کہ تم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس کام سے منع کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ہارون نے اپنے بھائی سے معذرت کی، جس کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے: اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے۔ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا، مجھ پر
دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر حضرت موسیٰ کا غصہ کم ہو گیا۔ اس کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔ حضرت موسیٰ نے بچڑے کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو دریا میں پھینک دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے: جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ لوگ پوجا کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ سامری جادوگر کے ساتھ جو لوگ بھی بچڑے کی پوجا کرتے تھے ان سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر ڈالا تھا۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں جا کر بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تو غیب سے آواز آئی، جس کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے خدا باری تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیتے تب تک ہم تمہاری کسی بھی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، لیکن لوگوں نے بار بار ضد کی کہ ہم کیسے یقین کر لیں جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ان لوگوں کے بار بار ضد کرنے پر خدا باری تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک کرن ان پر ڈالی، ان لوگوں سے برداشت نہ ہو سکی۔ حضرت موسیٰ کے علاوہ سب کے سب مر گئے۔ یہ سارا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے۔